بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے انسانی خدمت کے حوالے سے۔ گزشتہ پروگرام میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ مجھے فون بھی کرے تھے اور مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ جو آپ نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا، جو لوگ خدمت کے شعبے سے منسلک ہو کر اللہ کے بندوں کی جو خدمت کرے ان کو تھوڑا سا اور کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے چلے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ترغیب اور بھی مزید بڑھے، تاکہ لوگ اور مزید اچھے طریقے سے کام کر سکیں، اور یہی لوگ جو ہوتے جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے خدمت کے جذبے سے آگے آتے۔ اور ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور لوگ کتنے ڈسٹرب ہیں، کتنے پریشان ہیں، اور ایسے ہی این جی اوز کی وہ لوگ، ایسے ہی لوگ جو خدمت کرنے کے شعبے میں بہت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ابھی ضرورت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کرے تاکہ اور مزید کام بڑھ سکے اور مزید کام کی توسط سے لوگ استفادہ حاصل کر سکے۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ میرے معزز مہمان کو میں ایک مرتبہ پھر مدعو کروں گا، اور آج یہ ان لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے ساتھ ہمارے ثنا خواں ہے سید جنید مظفر زیدی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے دوسرے مہمان ہیں مارک اسکول کے ڈائریکٹر ہے اور IHRI کے CEO ہیں، اور میمن لیڈرشپ فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہے، اور ماشاءاللہ بہت خدمت کے حوالے سے آگے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نہ صرف میمن برادری بلکہ ایسے لوگ جو واقعی حقدار ہیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کی جائے۔ بالخصوص اب جو انہوں نے ایک فوکس کیا ہے اور ایک کام کی طرف بڑھ رہے، وہ کام ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ تشریف فرمائے عبدالرزاق پردیسی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کے دوران ہمارا ذکر شعیب غازیانی سے ہوا، اور شعیب غازیانی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ ایک چلتی پھرتی این جی اوز کے حوالے سے، اور ان کو آپ ہمارے ساتھ مدعو کریں گے تو اور مزید لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے فنانس سیکرٹری آل پاکستان میمن فیڈریشن کے اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے بہت سارے شعبوں میں بہت تیزی سے کام کرے، اور بالخصوص اب اس وقت اسپیشل بچوں کے حوالے سے بہت تیزی سے کام کرے، تلیسمیا کے حوالے سے بہت سارے کام کے شعیب غازیانی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صاحب اور شعیب صاحب، آپ سے گفتگو کرے اس سے پہلے میں سید جنید مظفر زیدی صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے کریں۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ کیا اقبال عظیم صاحب نے کیا فرمایا۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری،
घर सजा दूं, फूल नातों के घर घर सजा दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्मे जला दूं, क्या कहना जुनैद भाई, क्या कहना? मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्मे जला दूं, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी झोली में कुछ भी नहीं है, मेरी झोली में कुछ भी नहीं है, मेरा सरमाया है तो यही है, मेरा सरमाया है तो यही है, अपनी आँखों की चांदी बहा दूं, अपने आँखों की चांदी बहा दूं, अपने माथे का सोना लुटा दूं, अपने आँखों की चांदी बहा दूं, अपने आँखों का सोना लुटा दूं, बेनिगाही पे मेरी न जाए, बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका बता दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं, और रोज़े पाक पेशे नजर है, रोज़े पाक पेशे नजर है, सामने मेरे आका का दर है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। सुभान अल्लाह। सही जुनैद मुज़फ़्फ़र ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब आपकी तरफ आता हूँ कि हम पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बात वहाँ थोड़ी सी रुक गई और फिर हमारा प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ चला गया। पहले मैं वो सवाल करके फिर आपके स्पेशल बच्चों की तरफ आता हूँ कि जिस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें। ये मेमन लीडरशिप फोरम ने कोई एक हेल्थ कार्ड वगैरह बनाया, वो उसका क्या दायरा कार है और क्या इसका प्रोसेस है? मोहम्मद मेमन लीडरशिप फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया कि
کمیونٹی میں جو ایسے انڈر پریویلیج فیملیز ہیں تو ان کے لیے ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ اسٹارٹ کیا، جس کے اندر سلام تکافل کے ساتھ مل کے ایک ہیلتھ کارڈ ڈیزائن کروایا، جس کے اندر تقریباً ایک فیملی کو 4 سے 5 لوگوں کی فیملی کو 5 لاکھ روپے تک کا سال کا کور ملتا ہے، جس کے اندر کوئی بھی ہاسپٹل کے اندر جائیں ان کیس آف اینی ایمرجنسی کوئی چیز ہو۔ مطلب کتنے ہاسپٹل اس کے اندر اس دائرہ کار میں آ رہے ہیں؟ اس کے اندر تقریباً 300-350 کے قریب ہاسپٹلز آتے ہیں پورے اچھا، پاکستان میں۔ یہ اس کو بڑھایا کیا، مطلب کیا برادری لیول کے اوپر ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار اس کو انیشلی تو یہ کیا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، لیکن میمنوں کی تقریباً 50 کے قریب جماعتیں ہیں، 57 کے قریب ہیں، تو سب میں ایسی سب سے پہلے تو وہ جماعتوں کو لیا گیا جو بہت غریب جماعتیں، تو ان لوگ کے ڈویڈنڈ کر لیا کہ جس نے کتنے بنتے ہیں 50 کے اندر آپ ڈیوائڈ کر لیں، تو اس حساب سے پہلے 1047 کارڈز کا ہم لوگوں نے اجرا کیا، تو وہ اس کے بعد نیڈ اور بڑھی تو تقریباً 2047 کارڈ ہم لوگوں نے الحمدللہ دے چکے ہیں۔ اچھا، اس میں شعیب صاحب نے بھی تھوڑا سا کچھ کام کرنے کی اس کے اندر شعیب صاحب کا بہت بڑا رول ہے، شعیب صاحب ہیں، ہمارے آصف اسماعیل صاحب ہیں پریمیئر کیبل والے، پھر اس کے بعد اپنا ایاز بندوقرا صاحب ہیں، 4-6 لوگ ہیں جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے گراس روٹ لیول تک ہر جماعت کے اندر پراپر پہنچایا، ڈیلیور کروایا، پھر اس کی ان لوگوں کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کی ٹریننگ بھی۔ یہ صرف کراچی، باقی میں نے دیکھا کراچی اور حیدرآباد، ابھی تک انٹیریئر سندھ کے اندر بھی، سکھر بھی ہے، انٹیریئر سندھ تک بھی گیا۔ اب یہ کہ جو جماعت کی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے تھرو ہم لوگوں نے جماعت کے تھرو ان کو ڈیلیور کروایا، تو اس میں یہ بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد نیڈ آئی کہ سید سادات فیملیز کا کیا ہوا، تو ان کے لیے بھی کیا گیا۔ پھر اسپیشل بچوں کا ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کے لیے بھی میں نے بولا کہ ان کے لیے بھی کرے، تو الحمدللہ اسپیشل بچوں کی فیملی کے لیے بھی کیا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اب سمجھیں کہ اب 10-15-20 ہزار روپے کی انکم والی فیملی ہے، اس کو اللہ نہ کرے کبھی کوئی میڈیکل کی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ بیچارے ہاسپٹل جائیں گے، سب سے پہلے تو ان کو پیسے نہیں ہیں، یہ کارڈ کے اس پہ ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کارڈ کی وجہ سے ان کو بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ اسپیشل بچوں کی گفتگو کرو، اس سے پہلے شعیب صاحب سے شعیب صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بہت پرانے مطلب آل پاکستان میمن فوجی 1993 یا 90 کچھ کے اندر ہی آپ نے جوائن کیا، اور اس پہ مختلف شعبوں میں کام کرتے کرتے آپ کبھی کہاں تلسمے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اسپیشل بچوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی اگر میں آپ سے ایک سوال کر کے پھر اس کے بعد آپ کے اسپیشل بچوں کی طرف آؤں تو کیا فرمائیں گے، کس طریقے سے یہ اس ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار کیا ہوا؟ دیکھیں، ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ میمن جماعتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیزرونگ فیملیز کے کارڈ کے لیے ڈیمانڈ بھیجتے ہیں، لیکن یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اصل میں ایک تصور یہ بنتا ہے کہ میمن لیڈرشپ فورم نے کارڈ صرف میمن کے لیے دیا ہے، ایسا تھوڑا سا فرق ہے۔ رضا بھائی ہم لوگوں نے بات کی تھی اور رضا بھائی نے ہمارا رول پلے کیا، عثمان پردیسی نے، کہ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے اسپیشل بچوں کے لیے کارڈ دیا جائے، تو 50 بچوں کا کارڈ دیا گیا جس میں 40 بچے نان میمن ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ہوا یہ کہ جنوری میں کارڈ ایشو ہوا، کارڈ ایشو ہوتے ہی کارڈ ایشو کے تیسرے دن ایک بچی کی طبیعت، اسپیشل بچی کی بات کرتا ہوں، بچی کی طبیعت خراب ہو گئی، منگل کا دن تھا، یاد ہے مجھے۔ تو اب کیا کریں، ان کو تو سمجھ میں نہیں تھا، ہم نے فوراً کو کہا مرشد ہاسپٹل چلے جاؤ، اور سلام ہے مرشد ہاسپٹل کی انتظامیہ کو کہ وہ تقریباً 7 بجے پہنچا، اس کی چھٹی کا ٹائم تھا، وہ بندہ وہیں رکا رہا، سہیل، اس بچے کو سیٹل کر کے پورا کام کروا کے پھر نکلا، یعنی اور پھر جو مسائل آئے وہ خود اس نے سلام تکافل سے بات چیت کر کے سیٹل کیے، وہ بچہ 2 دن میں سیٹل ہو گیا۔ مرشد ہاسپٹل کا یا آپ؟ سہیل مرشد ہاسپٹل کا، اچھا، بڑا اچھا کام کیا، میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے جو نیک مقصد میں دامے دور میں سکنے شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان۔ شب سے بریک کی طرف جانا پڑا، اور اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کریں تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے جس طرح کہا، تو میں رزاق بھائی کی طرف جانے سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسپیشل بچوں کا ٹاسک جو ہے، یہ اسپیشل بچوں کے کام کرنے کا ذہن میں کیسے خاکہ بنا اور کیا دیکھ کے بنا، کہ کیا آپ نے سوچا کہ آپ تلسمے سے ادھر آ گئے، ایجوکیشن سے ادھر آ گئے، اب زیادہ تر فوکس آپ کا اسی طرف ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میرے پاس 4 پروجیکٹ ہیں جس پہ میں کام کرتا ہوں، اسپیشل بچے، فری اسکول، تھیلیسیمیا
और मेमन सेंसेस। बफजल ताला इन चारों पढ़ी हो, वो एक पता नहीं क्यों नजरिया पैदा हो गया है ये कि मैं टाइमिंग पलटी कैसे खाता रहता कैसे हूँ। मैनेज करते हैं? कुछ आप अपना घर का कोई और भी काम वाम करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ घर का काम तो घर वाले करते हैं। अच्छा बेगम ने घर से एक पाल रखा है, बेगम तो तो एक सुकून ही है है ना आपकी? बफजल ताला, अच्छा और दूसरी को अच्छा, कोई वो ख्वाहिश तो नहीं मैं है। आप मुझे गुफ्तगू भी कर रहे थे बीच के अंदर, आप ये कह रहे थे कि मेरी बेगम बहुत अच्छी है, ऐसी दो होनी चाहिए, वो शायद वैसे ही मजाक कर नहीं, रहे थे। वो मजाक कर रहा था, मतलब लाइन ना चला जाए और घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं सो शहरी मिले ना मिले। ठीक है। स्पेशल बच्चे के लिए प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 2008 में WMO ने प्रोजेक्ट शुरू किया एजुकेशन का। तो इसमें जाहिर बात है बहुत से ऐसे बच्चे भी आ गए जो सिर्फ एजुकेशन ले रहे थे स्पेशल बच्चों की इंस्टीट्यूट में। बड़े टाइम के बाद समझ में आया कि सिर्फ एजुकेशन उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको कई बच्चों को कंसल्टेंसी चाहिए, वेरियस थेरेपी चाहिए, तो उनकी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रज़ाक भाई भी आपके वही साथ जिक्र कर रहा हूँ। तो 2018 में हमने कराची में एक बहुत बड़ा इवेंट किया, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, ज़ैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर मसूद पारेक वाला और WMO, तो तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया। 300-400 बच्चे आए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बुनियादी बात यह समझ में आई कि जो हम जिनको माजूर कहते हैं ना, ज़हनी या जिस्मानी, कई ऐसे हैं जो ट्रीटेबल है। मैं ये कतन नहीं कहता कि 100% ट्रीटेबल है, लेकिन इस काबिल हो जाते हैं कि वो माशरे का सामने आराम से बैठ सकते हैं। तो बहरहाल 2019 में रज़ाक भाई से मुलाकात हो गई। ये उस वक्त ज़ाम्बिया से आए थे, मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई किसी और सिलसिले में और चल पड़े हम किसी और सिलसिले में। तो बड़ा ही मतलब हम ख्याल एक दूसरे को पाया। कैसा पाया रज़ाक भाई को आपने? माशाल्लाह वो वहाँ से और साउथ अफ्रीका से आने के बाद मतलब थोड़ा सा दिमाग तो वो होगा कि यार मैं कहाँ पाकिस्तान नहीं, वो हौसल बैंक का जो फोटो है DP पे लगा हुआ, उसमें शेर के साथ है। अच्छा नहीं, कैसा लगा से मुराद बुनियादी तौर पे ये है कि रज़ाक भाई से पहली मुलाकात हुई, जिस टॉपिक पे था उस टॉपिक पे बात हुई, दूसरे टॉपिक पे हुई, फिर इसके बाद एक और मुलाकात हुई, तो पता चला कि रज़ाक भाई के जो विज़न है हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ज़ैम्बिया में सेंटर चलाते थे स्पेशल बच्चों का, और अल्लाह ताला ने इनके घर में भी एक ऐसा ही बच्चा दिया हुआ है, तो इनको प्रैक्टिकल पता है डे 1 से। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो एज होती है ना, जीरो एज में 12-15 साल 17-18 साल के शायद हो गया, तो उस 17-18 साल बच्चे को 0 से 18 साल तक पालना पोसना, तो बहुत कुछ वो नजर आता है जो हमको नजर नहीं आता। तो इनका विजन भी क्लियर था और ये चाहते भी थे कि पाकिस्तान में काम करें। और आज मैं समझता हूँ कि कराची का हम सबसे मुनफरिद काम कर रहे हैं। 500 से ऊपर ऐसे बच्चे जिनको सर्विस दी जा रही है, WMO, IHRI और तीसरे नंबर पर अस्सलाम हॉस्पिटल मिलके काम कर रहे हैं। अस्सलाम हॉस्पिटल, अच्छा हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हकीकत में बच्चों की ज़िंदगी तब्दील हुई है। लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम करें, पॉसिबल हो तो अस्सलाम हॉस्पिटल आ जाए, IHRI के सेंटर में आ जाए, वहाँ डायरेक्ट उन बच्चों को आप देखें, उनके माँ बाप से बात करें कि लाइफ कितनी चेंज हुई। अच्छा, इनकी। आप वो अरेंज कर सकते हैं, उनके माँ बापों को अरेंज कर सकते हैं, आप इस तरह की कोई चीज़ कर सकते अगर कोई हैं? इतना मुश्किल काम नहीं है, 2 तो आप बार कहेंगे यहाँ लाना है तो गाड़ी भर के लाना है ना, वैन बनकर कोच कर लेंगे, बस कर लेंगे, जो भी हुआ यहाँ ले आएंगे। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी जगह नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से बात हो नहीं, हम सके। वहाँ इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम उसको डिज़ाइन करके वहीं करने की कोशिश। अच्छा अलम साहब, आपकी तरफ आता है स्पेशल बच्चों के हवाले से हम प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो कुछ फरमा रहे थे आप दीन के हवाले से, वो क्या वो चीज़? देखें, अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह बंदे को सेहत देता है, ज़िंदगी देता है और मुकम्मल बनाता है। लेकिन हम उन बच्चों को और ख़ास कहते हैं, स्पेशल कहते हैं, जिनमें थोड़ी कमी रह जाती है। आप देखें, स्पेशल किसे कहा जाता है? कि जो ख़ास हो, जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हो। लेकिन हम उन बच्चों को स्पेशल कहते हैं, ख़ास कहते हैं, जिनके अंदर दुनियावी तौर पे या ज़ाहिर तौर पे कुछ कमियां होती है, तो आप उसको स्पेशल कहकर उन्हें और मर्तबा देते हैं। अब इसको कैसे, अब आप देखिए कि इस्लाम ने कैसे दिया। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी अगर आप मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतों को देखें, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके दौर में कोई अंधा आता तो आप क्या करते? आप उस अंधे पर जब दुआ करते अल्लाह ताला उसको बसारत दे देता। अगर कोई कोढ़ का मर्द आता तो आप उसके लिए दुआ करते तो उसको शिफा देता। अब रही इस्लाम की बात, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना उनका ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे कि अगर जहाद पे सहाबा कराम जा रहे हैं
تو وہ نابینا افراد جو کہ جہاد پر نہیں جا سکتے، تو اللہ کے رسول نے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ باضابطے اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے. کون صحابہ کرام؟ کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو، کھانے پینے کی حاجت ہو، تم ہمارے گھر جانا، اور تمہیں اس کی کوئی کسی سے لینے کی، یعنی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام اجازت دیتے تھے کہ آپ ہمارے گھر سے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور وہاں سے اپنے چیزیں جو ضرورت اشیاء وہ لے سکتے ہیں. پھر اگر مثال دیکھیں کہ حضور نے کیسا کردار دکھایا، کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں جو اسپیشل ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیا. تو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عجیب سی یعنی بوڑھی خواتین جسے عقل کام نہیں کرتا تھا، جسے آپ معذور کہتے ہیں اور جسے ہم آج اسپیشل کہتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کرنے ہیں. تو فرمایا پوچھو. فرمایا نہیں، آپ مسجد سے باہر آئیں. صحابہ کرام کو حضور درس دیں، لیکن حضور اس کی بات سن کر باہر آتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کس کی بات سننے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد عقل نہیں ہے، یہ عقل سے معذور ہے. یہ تو جسے آپ کہہ رہے ہیں اسپیشل، یہ تو بالکل جسے آپ ہم پاگل یا دیوانہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ابھی اس کی صحابہ کرام کی بات سنی، لیکن اس کے ساتھ بڑھیا کے ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہی ہے، حضور بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اب دیکھیں، ایک چبوترے پر زمین پر بیٹھ گئی، حضور بھی وہاں بیٹھ گئے، اور حضور نے پورا اس کا کلام سنا. اور کلام سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس کی سن رہے تھے؟ حضور کا چہرہ تھوڑا متغیر ہوا. حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے، تو کیوں نہ سنے. تو اسلام تو یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ان کی سن رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ آئیے صحابہ کرام کے دور میں، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا یہودی جو کہ معذور تھا، بھیک مانگ رہا تھا. حضرت فاروق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمہیں کس نے مجبور کیا بھیک مانگنے پر؟ اس نے کہا اس وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میں محتاج ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام ایک ٹیکس ہے. تو اب دیکھیں اسلام کیا کرتا ہے. آپ اسے اپنے گھر لے کے گئے، اس یہودی کو، یعنی کون لے کے آیا؟ خلفۂ وقت، خلیفہ راشدین میں کتنا بڑا مرتبہ، گھر لے کے گئے، اس کی حاجت پوری کی، اور پھر بیت المال سے جو اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد آپ نے ایک وزیر کو بلایا اور فرمایا آج کے بعد جتنے بھی معذور، یعنی جو کافر ہیں یا یہودیاں یا کسی اور مذہب سے ہوتے ہیں، اگر وہ معذور ہیں اور ان کو معذوری کی سبب جزیہ دینا پڑتا ہے، آج عمر فاروق اعلان کرتا ہے اب انہیں جزیہ دینا نہیں پڑے گا. کتنا بڑا مقام. یہ میرا دین ہے، وظیفہ بھی شروع کیا. بالکل. تو میرا یہ دین ہے، یہ بتا. اور پھر یہاں تک نہیں رہا، پھر حضرت فاروق تعالیٰ عنہ نے باضابطے یہ حضرت فاروق کے دور میں شروع ہوا، جو میں آپ کو اگلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معذور کیسے قسم کا بھی ہو، آپ نے ان کا ایک وقت اور ایک مختص رقم طے کر دی وظیفے کے طور پہ کہ جو معذور ہو جائے آپ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے در در مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بیت المال سے ایک اس کا وظیفہ مقرر تھا تاکہ وہ انہی لوگوں کی طرح جیے جس طرح عام لوگ جیتے ہیں. تو یہ ہے میرا دین، جس میں بتایا گیا کہ اسپیشل کسے کہتے ہیں، جیسے آپ اسپیشل کہہ رہے ہیں. یہ اسلام رہا کہ یہ خاص ایسے ہوتے ہیں. تو ہمیں معلوم چلا کہ ہمارا دین تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن آج ہم دھتکارتے ہیں، ہم دوسروں کو خار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت فاروق عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھانا کھلا رہے تھے تو ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے ایک مرتبہ ٹھوکا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر دوبارہ آپ اسی جگہ سے پھر دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ میں جہاد پہ تھا تو جہاد میں میرا ایک ہاتھ کٹ گیا. آپ اسی کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اسے کھانا کھلایا اور ایک غلام مقرر کر دیا کہ اسے کوئی بھی حاجت ہو تو میں اس کی مدد کرنی. اس سے بڑا کیا مقام. تو یہ ہے میرا دین. اچھا، دو جملوں کی طرف آتا ہوں پھر میں رضا کی طرف بھی آتا ہوں. اور یہ جو انسانی خدمت کا کام کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ شعیب صاحب اور دوسرے لوگ، تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں خدمت کی جب بات کی نا، خدمت انسانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سنجا لی ہے. یہ جو قوم ہے نا، یہ جو جیسے ہم عوام کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ انسان اللہ کا عیال ہے. عیال کہتے ہیں کنبے کو. فرمایا اللہ کی یہ عیال ہے
جو عیال کا خیال رکھے یعنی رب کے کنبے کا خیال رکھے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ چلا کہ آپ جب خدمت کر رہے ہیں اس عیال کی جو رب کی عیال یعنی رب کا کنبہ ہے تو آپ کس کے محبوب بن گئے؟ اس رب کائنات کے محبوب بن گئے. کیا محسوس کرتے رضا بھائی اس طرح کی چیزیں کر کے؟ اگر اسپیشل بچوں کی طرف بھی جاؤں، میمن برادری کی خدمت بھی، پھر اس کام کی طرف آئے تو کیا سیٹسفیکشن ہوتا ہے؟ دل کتنا پرسکون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر بھی وہ چیز ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے تو وہ دل کیا کہتا ہے؟ سلیم بھائی یہ ہے کہ اس کام کے اندر جب سے بچوں کو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کے بعد سے جب سے اس کام کو سمجھا اور شوق پیدا ہوا کہ یار کم سے کم 100 بچوں کا فائدہ پہنچے، ایسا کوئی کام اللہ کرا دے. لیکن کرانے والی ذات صرف اللہ کی. بے شک اس میں کوشش. ہم چاہیں کہ ہم نے بولے کہ یہ کیا وہ کیا، سب باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے اگر آ جاتی ہے نا تو اللہ تو مچھر سے بھی کام کرا لیتا ہے، جس سے کسی سے بھی کرا سکتا ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کن فیکون سے کام ہو جاتا ہے. اللہ کو ہمارے اوپر کوئی احسان کرنا ہوگا تو ہمیں اس راستے پہ لگا دیا. تو اللہ کا کرنا یہ ہو گیا. میں بزنس میں تھا اتنے سالوں سے، جب سے ہوش سنبھالا بزنس ہی کیا ہے، تو اللہ نے ایک چھوٹا بیٹا دیا میرا، جس کے بعد مجھے ماشاءاللہ میرے دنیا ہی چینج ہو گئی. تو زندگی میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو بچے جن کو ہم اسپیشل کہتے ہیں وہ بہت سارے گھروں کے اندر وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں کہ گھر والے پریشان ہوتے کہ اب کیا ہوگا، کس طرح بڑھے گا، کس طرح کھائے گا پیے گا، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. مجھے یہ میرا بیٹا میرے لیے اسٹرینتھ بن گیا، میرے لیے ایک طاقت بن گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے راستے مجھے کہیں نہ کہیں پہنچا دے. تو الحمدللہ وہ ایک منزل شروع ہوئی اور اس کے اندر سیکھتے سیکھتے الحمدللہ افریقہ میں ایک سینٹر کھولا، پھر پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ اب 3 سینٹر کراچی میں اور تقریباً 600-650 بچے ہماری امبریلا جاتے. اس کو آپ کراچی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں، میں مشن یہی لے کے آیا تھا پاکستان. اس میں WMO کی ٹیم، شعیب بھائی اور یہ لوگ مل گئے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کو کور کرنا ہے. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ کراچی سے شروع کریں. سب سے پہلے تو سسٹم بنے اور اس کے بعد اپنا یہ ہے کہ ٹیم بنانا بہت امپورٹنٹ تھا. الحمدللہ کام شروع ہوا اور اس کام کے اندر یہ ہے کہ بچے ہمارے پاس آتے گئے، ٹیم بنتی گئی. اور اس کے اندر دیکھیں نا بہت سے ایسے کیسز آئے، ایسے بہت سارے معاملات آئے کہ ایسے بچوں کو جن کی ہوپلیس ہو گئی تھی فیملی، یعنی انہوں نے بولا کہ ایسے ایسے بچے ہمارے پاس آئے. ایک بچی ہمارے پاس سعدیہ، اس 35 سال یا 33 سال کی بچی ہمیں ملی. 33 سال تک وہ اپنے ایک ہی جگہ پہ پورے کمرے میں، یعنی آپ سوچیں کہ ایک بچہ پوری زندگی اس نے ایک کمرے میں نکال دیا. اس کو گھر میں اس کے کمرے میں ہم جائیں تو ٹوٹا پھوٹا گھر، اس کے اندر ایک پنکھا زنگ زدہ اوپر، پوری زندگی وہی دیکھ کے نکالنا. آج کل ہم لوگ بیٹھتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس TV ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، 10 لوگ آتے ہیں. اس بچے کی زندگی کیسے زندگی ہوگی؟ ایسے ایک نہیں کئی 100 کیسز ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچے ہیں ان کے گھر والوں نے ان کو، آج کل ہی میرے پاس ایک ایسا آیا کہ ایک بچہ آیا، تو وہ بچہ ہے کسی دوست کی ماسی کے پاس، ماسی کا بیٹا ہے. تو اس کو گھر کے اندر اس کا باپ ہے نشئی ہے اور دادی ہے وہ سوتیلی ہے. تو وہ لوگ اس کو صبح سے باندھ کے رکھتے پاؤں سے اور اس کے باندھ کے رکھتے کہ کہیں جائے نہیں. بیچارہ ذہنی معذور ہے، جسمانی اس کی پرابلم ہے. تو ایسے ایسے کیس آتے ہیں جہاں اپنی فیملی والے ان کو ڈسون کر دیتے ہیں. تو ان کا کام اگر ہو جاتا ہے، ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، ان کی لائف میں ایک چینج آتا ہے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اس میں جو سکون ملتا ہے. تو آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کس چیز کی ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ یہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ہے کہ کہتا ہے آپ کو کس طریقے سے برادری لیول پہ فیسیلیٹ کیا جائے تاکہ آپ اس کام کو اور مزید اچھے طریقے سے کر سکیں؟ اس وقت بفضل تعالیٰ رزاق بھائی پردیسی صاحب کی طرف سے تو مکمل تھراپیز کی سروس موجود ہے. السلام ہاسپٹل کی طرف سے جگہ موجود ہے. ہمارے پاس یہ مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے کہ ہم ایجوکیشن اور ووکیشنل شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جگہ تو موجود ہے. السلام ہاسپٹل والے سلیم قادری صاحب کا کہنا ہے کہ آپ جگہ اوپر بنا لو، نہیں بنا لو. آج کے دور میں جب میرے گھر میں 4,000-5,000 روپیہ پر اسکوائر فٹ کوسٹ آ گئی ہے، وہاں تھوڑا سا ہم پھنسے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی ذات امید والی نہیں ہے، یقین والی ہے. اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ مرحلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مرحلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہمارا یہ 2 پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے نا تو ہم مکمل ہولسٹک ہو جائیں گے، کمپلیٹ
कम्प्रिहेंसिव सिस्टम में आ जाएंगे। मतलब ज़्यादातर आपको फोकस इस वक्त स्पेशल बच्चों की तरफ है, मेजर यही है। एजुकेशन तलस्मिया मेजर। वगैरह जो है ना, तलस्मिया पे भी आप बहुत बड़ा काम करने जी, लगे। जी। लेकिन वक्त अब इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद और भी मैं गुफ्तगू करूँ, क्योंकि जो मुझे स्विच रूम से कहा जा रहा है कि बस आपका वक्त बिल्कुल इस प्रोग्राम के हवाले से मेरा आपका स्विच ऑफ करना चाहता हूँ। मेरे इस प्रोग्राम का, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मैंने वादा भी किया है, रज़ाक साहब से भी वादा किया कि आपके उसी जगह पे आके इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे, उन बच्चों के साथ मिलके करेंगे, तो ताकि जो है हमें भी ऐसा लगे कि वाकई हम भी इनके साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। हमारी ज़रूरत जब भी आपको पेश आई, मैंने हमेशा कहा, मैं खुद भी आपके साथ 1993 से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेमन बिरादरी के प्लेटफॉर्म से, और जब भी आपने हमें आवाज़ दी हम आपके साथ रहे, और इस वक्त भी मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा क्या कहते ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब भी आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ रहेंगे। Thank you. शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको जुनैद साहब, सैयद जुनैद मुज़फ़्फ़र ज़ैदी साहब से कहूँगा कि वो नात के चंद अशार हम सुनना चाहेंगे। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे और अल्लाह राहे तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को अपने और वतन अज़ीज़ को ज़रूर अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा, इन जुमलों के साथ कि मोहम्मद कमी मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है, अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वादत तो उम्र भर, दामन पकड़ तू उम्मीद का फिर तू खुदा से डर, कि ये इब्तिदा इनाम मोहम्मद का करम है, ये कायम आज तक हम सब का बरम है। अल्लाह हाफ़िज़। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल आका जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, ख्याल जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने किधर गया हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल आका मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने किधर गया